آج میں آپ حضرات کو یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جس طرح تحیات یاد کی، جس طرح آپ لوگوں نے دعائے قنوت یاد کی، اسی طرح ہر دعا دھیرے دھیرے سناؤ، درود شریف سناؤ، درود شریف یاد کرو سناؤ۔ اسی طریقے سے کبھی آیت الکرسی سناؤ، کبھی سورہ فاتحہ سناؤ، کبھی کچھ صورتیں سناؤ۔ یہ ترتیب بنا لو اپنی، ٹھیک ہے نا۔ جب انسان خود پڑھتا ہے تو اسے بڑا ناز رہتا ہے کہ میں تو یہ بھی پڑھ لیتا ہوں، یہ بھی پڑھ لیتا ہوں، مجھے تو یہ بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے۔ لیکن کب حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے؟ جب کسی دوسرے کو سناتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ ارے یہ تو تیرا غلط ہے، یہ ایسے نہیں ایسے، تب یہ ٹھک سے ہوتا ہے کہ ارے یار ایسا ہے۔ اس لیے دوسروں کو سنانا چاہیے، کبھی اپنی نماز کا رکوع اور سجدہ دوسروں کو دکھانا چاہیے کہ جس طرح میں کر رہا ہوں صحیح بھی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ یوں تو ہر کوئی سب کام صحیح کرتا ہے، ہر لکھنے والا کہتا ہے کہ میں اتنا اچھا لکھا ہوں کہ مجھ کو 100 نمبر تو ملنا ہی چاہیے، لیکن جانچنے والا جانتا ہے کہ بھائی یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اپنی باتیں لوگوں کو سناؤ۔ دوسری بات یہ، آج آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں کچھ بتا دوں آپ حضرات کو۔ آیت الکرسی جانتے ہو کون سی آیت ہے؟ سورہ بقرہ میں ہے، آل عمران میں بتاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، جس کو سب لوگ آیت الکرسی جانتے ہی ہیں، پڑھتے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ ایک مسلسل پوری آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی توحید اور اس کی صفات اور اس کی عظمت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کی کبریائی اور بڑائی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ایک آیت اس آیت جیسی نہیں ہے، عظمت کے اعتبار سے، بڑائی کے اعتبار سے، برتری کے اعتبار سے۔ یہ مضمون اس ایک آیت میں بیان کیا گیا ہے، قرآن کی کسی دوسری آیت میں، صرف ایک آیت میں یہ مضمون نہیں بیان کیا گیا، اور آیات میں مختلف آیات میں کسی میں کچھ، کسی میں کچھ، لیکن ایک آیت میں اتنی مکمل باتیں کسی اور آیت میں نہیں بیان کی سوائے آیت الکرسی کے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عظمت والی کہا ہے، بڑی عظیم الشان ہے یہ۔ تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یاد کر لینا چاہیے اور اس کو بھی سنانا چاہیے۔ میں نے کبھی بتایا ہوگا آپ لوگوں کو کہ جو انسان آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو موت ہی اس کو جنت میں جانے سے ایک طریقے سے روکے رہتی ہے، یعنی موت آتے ہی وہ جنت میں جائے گا۔ موت حائل ہے جنت میں جانے سے، جہاں موت آئی جنت میں چلا جائے گا۔ تو کتنی بڑی چیز ہے آیت الکرسی، اس لیے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایسی نمازوں کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں جن کے بعد سنتیں ہیں تو جلدی جلدی پڑھ لیجئے، بہت زیادہ دیر نہ لگے، اس لیے کہ جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں ہیں نا، اس میں بہت دیر نہیں کرنی چاہیے، مختصر سی دعا مانگ کر پڑھ کر کیا کرنا چاہیے؟ اپنی سنت میں لگ جانا چاہیے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بخاری شریف میں میں نے کبھی بیان کیا ہوگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انتہائی اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدقہ فطر کا جو غلہ تھا اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی تھی کہ آپ اس کی نگرانی کریے۔ حضرت ابو ہریرہ نگرانی کر رہے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ کوئی شخص آیا ہے اور آ کر کے مٹھی بھر بھر کے اس میں سے اٹھا رہا ہے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس نے اپنی اولاد کی شکایت کی کہ میں محتاج ہوں، میرے ذمے جو ہے اولاد کا خرچ ہے، اس لیے مجھے چھوڑ دو، اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو چھوڑ دیا، ایک بار ہوا، پھر دوبارہ اسی طرح ہوا، پھر اس نے یہی عذر پیش کیا، پھر چھوڑ دیا، سہ اسی طرح ہوا، پھر اس نے وہی عذر پیش کیا جی اور چھوڑ دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہو رہا تھا تو وہ کہتے تھے کہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پوچھ رہے تھے قیدی کا کیا ہوا تو وہ بتاتے کہ میں نے چھوڑ دیا، یہ وہ کہہ رہا تھا، اس لیے میں آپ کے پاس نہیں لایا۔ کہا کہ وہ جھوٹا ہے، پھر وہ آئے گا، پھر وہ آیا، پھر لے کر کے جانے کی بات کی تو اس نے کہا میں محتاج ہوں، غریب ہوں، میرے پیچھے
میرے ماتحتی میں بچے ہیں، اس لیے جو ہے چھوڑ دیجئے، چھوڑ دیا۔ چوتھی مرتبہ میں انہوں نے کہا کہ اب تو میں تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے ہی جاؤں گا، اب نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہنے لگا چھوڑ دو، میں تمہیں ایسی چیز بتا دوں گا تمہیں بڑا نفع ہوگا۔ ینفع ہوگا کا لفظ کہ تمہیں وہ بات نفع دے گی، میں تمہیں جو بتاؤں گا۔ کہا کہ بتا؟ کہا کہ جب تو سونے جایا کر نا تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پوری آیت یہ والی پڑھ لیا کر۔ کیا ہوگا؟ کہا یہ تجھے نفع دے گی اور کوئی شیطان تیرے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملاقات ہوئی ہے تو کہا کہ ارے تیرے قیدی کا کیا ہوا ہو؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ ایسا ایسا ہوا اور اس نے یہ دعا سکھائی اور بتایا ہے تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے جو بات کہی ہے وہ تو صحیح، لیکن وہ جھوٹا تھا، ہوا کذوبن، وہ تو جھوٹا تھا، جھوٹا ہے، لیکن اس کی یہ بات صحیح ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ تمہیں معلوم ہے وہ کون تھا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا وہ ذاک شیطان، وہ شیطان تھا۔ تو شیطان نے یہ بات بتائی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کر دی کہ ہاں جو بات اس نے بتائی ہے وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن وہ جھوٹا ہے۔ تو اس سے اب یہ حدیث بن گئی، بخاری میں یہ روایت آئی ہوئی ہے۔ تو شیطان کے شر سے، مکر سے، فریب سے بچنا چاہتے ہو آیت الکرسی کا اہتمام کرو۔ جو شخص ایک نماز میں پڑھ لیتا ہے اگلی نماز تک وہ اللہ کے ذمے میں رہتا ہے۔ ایک نماز کے بعد پڑھ لیا آیت الکرسی تو دوسری نماز تک وہ اللہ کے ذمے میں رہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا ہے کہ اسم اعظم کا مطلب اللہ کا بڑا نام، اسم اعظم کے واسطے سے اس کو پڑھ کر کے دعا مانگو کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 صورتوں میں اسم اعظم ہے، ایک تو آل عمران میں، ایک سورہ بقرہ میں اور ایک سورہ طٰہٰ میں۔ تو راوی حدیث وہ کہتے ہیں کہ میں نے تلاش کیا تو میں نے سورہ بقرہ میں کیا پایا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پایا، یہ اسم اعظم۔ اور سورہ آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ پایا، اور سورہ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم اس میں پایا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں اعظم بھی اس کے اندر ہے، کس کے اندر؟ آیت الکرسی کے اندر۔ اس لیے آیت الکرسی کو پڑھ کے دعا کرو تو دعا کے قبول ہونے کی زیادہ امید ہے۔ اس لیے آیت الکرسی کا اہتمام کرو، اپنے گھروں میں بتاؤ، اپنی ماں بہن اور جو آپ کے گھر کے بھائی وغیرہ ان کو بھی بتاؤ کہ یہ بہت برکت کی چیز ہے۔ ارے بھائی جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ ادھر ادھر تعویذ لیتے ہو، دوسروں سے گنڈا لیتے ہو، یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، یہ بھی کر کے دیکھو، یہ حدیث سے باقاعدہ ثابت ہے۔ اس لیے اب جو ہے کل کیا سنانا ہے وہ بتائیے آپ لوگ؟ کل درود شریف سنائیں گے یا آیت الکرسی سنائیں گے؟ کل درود شریف سنا لیجیے، پہلے نماز کا وہ پورا ہو جائے پھر انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔